جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج الحمدللہ آپ کے سامنے محرم کے تعلق سے آپ کے پاس یہ ویڈیو کو بنانے کی الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے آپ تک پہنچانے کے لیے کہ محرم میں ہمیں کیا عمل کرنے چاہیے اور کیا نہیں کرنے چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. محرم اصل میں اسلامک مہینوں میں سے یہ ایک پہلا مہینہ ہے جو الحمدللہ 12 مہینے جو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں اس کی سٹارٹنگ کا فرسٹ مہینہ یہ محرم کا مہینہ ہے اسلامی تاریخ سے. دوسرا، محرم میں جو اعمال کرنے چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو محرم کا یعنی عاشورہ بھی اس کو بولا جاتا ہے اور عاشورہ 10 محرم کو ہی کہتے ہیں. اور اس 10 محرم کے اوپر اس 10 محرم کے دن پر ہم کو روزہ رکھنا چاہیے. یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہود جو ہے 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ ہم اس 10 تاریخ کو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی قوت دی تھی کہ انہوں نے فرعون سے ہمیں نجات دیا اور فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، یعنی فرعون کو اللہ نے موت دے دی. اس کی خوشی میں یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نزدیک ہیں کیونکہ ہم ان پر ایمان لائے ہیں اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے ان کے حکم پر انشاءاللہ ہمیں عمل کرنا ہے. اور ان کا حکم یہ تھا کہ میں آئندہ آنے والی 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10 محرم کو. اصل میں یہاں 2 روزے اس لیے بتائے گئے کیونکہ ہمیں یہود کی مخالفت کرنا تھی اور وہ مخالفت کا نتیجہ یہ نہیں تھا کہ ان سے دشمنی کا نتیجہ ہو، ان سے دشمنی کا گہوارہ ہو، ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ اس لیے کہا گیا کہ ان یہودیوں نے، ان نصاراؤں نے، ان مشرکین نے اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کی. اللہ کے حکم کو ان لوگوں نے پیٹ پیچھے ڈال دیا، اللہ کے حکم کو انہوں نے بہتر نہ سمجھا. اس لیے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا اس لیے ہم ان کی مخالفت کریں گے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانیں گے. اور 10 تاریخ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رکھنے کا حکم دیا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 9 محرم کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. ہمیں چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس روزے کو ضرور رکھیں. آنے والی 9 محرم اردو تاریخ کے حساب سے آنے والی 9 محرم کو انشاءاللہ ہمیں روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھ کر کے ہم انشاءاللہ یہ ثواب پائیں گے کہ اس روزے کے مطابق اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا. ہم پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بڑا ریوارڈ دیا اور اس کا نتیجہ، اس کا بہترین پھل ہمیں یہ ملے گا کہ ہمارے 1 سال کے گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم اس محرم کے 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ہم 9 تاریخ اور 10 تاریخ اور 11 تاریخ یعنی 11 محرم یہ 3 دن کے بھی روزے ہم رکھ سکتے ہیں. یہ بھی روایت ایک آئی ہے جو صحیح ہے، لیکن یہ روایت کہ ہمیں اگر 9 محرم کا روزہ نہیں رکھا تو 10 تاریخ یا 11 تاریخ کا رکھنا چاہیے، یہ مسند احمد کی روایت ہے جو کہ ضعیف ہے. اس پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے. 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا ہمیں روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کو رکھ کر کے اگر کنٹینیو 3 روزے رکھنے ہیں تو انشاءاللہ 3 بھی رکھ سکتے ہیں. 2 روزے رکھنے ہیں 9 تاریخ اور 10 تاریخ کا یہ بھی رکھ سکتے ہیں، یا پھر 9 تاریخ 10 تاریخ اور 11 تاریخ کا بھی روزہ ہم رکھ سکتے ہیں. اس میں کیا نہیں کرنا ہے؟ اس میں وہ نہیں کرنا ہے جو دنیا میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں. دنیا میں ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے پکوان پکاتے ہیں اور اس دن 10 محرم کو لوگ بڑے زور شور سے جلوس نکالتے ہیں اور اپنے گریبان چاک کرتے ہیں، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں. یہ چیزیں اسلام میں داخل نہیں ہیں، یہ سب بدعت ہے. اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو ہمیں دین کی دعوت دینی چاہیے کہ ہم وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی طرف ایمان لائے ہیں، اللہ کا پیغام قرآن میں یہ ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. باقی تمام بدعتوں سے ہمیں بچنا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بدعت اختیار کیا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. اس سے ہمیں بچنا ہے
اور جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ہم صرف اسی طریقے سے اس دن میں یہ کام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، جو دیا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ دین ہر دن میں ہمیں عمل کرنے کے لیے سکھاتا ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ دن بھر میں، رات بھر میں، جب بھی ہمیں وقت ملے نیکیاں کرتے رہنے چاہیے۔ ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم سے کچھ غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اس سے ہمیں بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، یہ روزے رکھنے چاہیے۔ نفلی روزے آتے ہیں وہ رکھنے چاہیے، مہینے کے 3 دن کے روزے رکھنے چاہیے، ہفتے کے 2 دن کے روزے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کی توفیق دے، اور محرم کے دن خصوصاً جو ہمیں کام کرنے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور بدعت سے اور بدعت کرنے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔